بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 169. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بلا شبہ وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالی عفوا انما یأمرکم، بلا شبہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، مراد شیطان ہے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحشاء کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے متعلق جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ایسی چیز کی رہنمائی کی طرف متوجہ کیا کہ جو ان کے لیے، ان کی دنیا، ان کی آخرت کے لیے انتہائی سود مند اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے ممد و معاون ہے، اور وہ یہ ہے کہ حلال اور طیب چیزیں کھائیں، جو حلال بھی ہوں، وہ طیب بھی ہوں، ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ٹھیک ہو، حلال کمائی کے ذریعے سے، اچھے طریقے کے ذریعے سے، چوری نہ ہو، خیانت نہ ہو، کسی کا مال غصب کرنا نہ ہو، اور اسی طرح سے وہ چیز خود بھی ایسی نہ ہو جس کو حرام قرار دیا گیا ہو، جیسے خراب، باسی، خنزیر، مردار، خون وغیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا بڑا واضح دشمن ہے۔ اللہ نے دشمن کی نشاندہی کی، اور دشمن کی نشاندہی کرنے کے بعد اللہ کا زیادہ کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ دشمن تمہیں کس بات کا حکم کرتا ہے، کیسے تمہیں برائی کی طرف، کس برائی کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، شیطان جن کا حکم کرتا ہے، اور ان تین چیزوں میں ہر برائی آ جاتی ہے، ہر برائی ان تین چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز کیا کہ انما یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں سوء کا حکم دیتا ہے۔ سوء کہتے ہیں برائی کو، وہ چیز جو انسان کو برا بنا دے یا انسان کو بری جگہ پر لا کھڑا کرے، یا جو چیز انسان کو اللہ کے ہاں برا مقام اس کا مستحق بنا دے، برے مقام کو مستحق بنا دے۔ کوئی بھی چیز، اس میں چھوٹی سے چھوٹی برائی اور بڑی سے بڑی برائی تمام کی تمام السوء کے لفظ میں شامل ہے۔ السوء کا لفظ اصل میں ہوتا ہے ساء یسوء کا معنی ہوتا ہے چہرے کو بگاڑنا، بندے کا چہرہ جب اترا ہوا ہونا، برا بنا ہوا ہو، منہ برا بنانا، تو برائی اصل میں بندے کا منہ بگاڑ کر رکھ دے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب محاسبہ ہوگا تو برائی انسانوں کے منہ بگاڑ کر رکھ دے گی۔ اور حسنہ کو حسنہ کیوں کہتے ہیں، نیکی کو حسنہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ انسان کے چہرے پر حسن پیدا کرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ انسان کے چہرے پر حسن پیدا کرے گی۔ تو کہا کہ شیطان تمہیں برائی کا حکم کرتا ہے، والفحشاء، اور فحشاء کا حکم کرتا ہے۔ فحشاء کس کو کہتے ہیں؟ فحشاء اصل میں کہا جاتا ہے کہ ہر برائی میں، جیسے السوء میں تو ہر برائی آ گئی، فحشاء سے مراد ہے برائی میں جو بہت قبیح اور جو بہت پرلے درجے کی برائی ہو۔ ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے فحش غلطی۔ فحش غلطی کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ سویر ہو۔ فحشاء سے مراد کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، عام لوگوں میں سے انہوں نے سمجھا کہ شاید اس سے مراد صرف بے حیائی ہے۔ صرف بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی میں بھی ایسی بے حیائی جو زنا کی حد تک پہنچی ہوئی ہو، وہ فحشاء ہے۔ یعنی برائیوں میں سے جو بدترین قبیح ترین درجے کی برائیاں ہیں
وہ مراد ہے۔ اس سے مراد زنا بھی ہے، اس سے مراد چوری بھی ہے، اس سے مراد قتل بھی ہے، اس سے مراد غیبت اور چغلی بھی ہے۔ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ سب فحشاء ہیں۔ کل ایک محدث کا نظروں سے قول گزرا، انہوں نے کہا کہ جادو کئی سالوں کا یا مدتوں کا جادو کبھی کبھی وہ خرابی نہیں کرتا جو خرابی لمحوں میں غیبت اور چغلی کر دیتی، اور یقیناً ایسا ہی۔ جن ظالموں کو غیبت اور چغلی کی عادت ہو جاتی ہے، پھر ایک تو ان سے رہا نہیں جاتا، اور وہ کتنے گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ جادو سے بھی یہی ہوتا ہے نا، سب سے خطرناک جادو کون سا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق۔ اور کتنے لوگ ہیں جو غیبت چغلی کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، بھائیوں کے درمیان، والدین اولاد کے درمیان، دوست احباب کے درمیان۔ تو فحشاء میں ہر طرح کی برائی جو قبیح ہو، جو بڑی ہو، بدترین ہو، وہ تمام آ جاتی ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور تیسری کس بات کا حکم کرتا ہے؟ یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی دین کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کرنا۔ کیوں؟ دین اللہ کا نازل کردہ ہے۔ جب آپ دین کی بات کریں گے تو مراد یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات بغیر علم کے کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ بلکہ سورۃ الاعراف کی آیت 33 میں، غالباً 33 ہی ہے انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ پر وہ چیز کہنے کو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، شرک سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ شرک سے بڑا جرم اس اعتبار سے ہے کہ شرک میں بھی یہی ہوتا ہے۔ شرک میں بھی بندہ اصل میں اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہا ہوتا ہے، یا اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ اور اعتقاد بنائے ہوئے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہوتا۔ تو جب وہ اللہ پر وہ اعتقاد باندھتا ہے، وہ بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، تو یہ سب سے بڑا جرم۔ عام دیکھیں نا، اگر ہم میں سے کسی شخص نے کوئی بات نہ کہی ہو اور ہمارے نام کے ساتھ کوئی بندہ وہ بات دوسرے کے سامنے کرے، ہمیں کتنا غصہ آئے گا، بھائی میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ دکھ تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور ہمیں اس سے سخت نفرت ہے، ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی؟ عام لوگ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، وہ آپس میں بات چیت میں کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو حکم ہے نا، تو بغیر کسی علم کے وہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اللہ کا حکم لگا دیتے ہیں، کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم نہیں۔ اس میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ شرک کرنا، اللہ پر بغیر علم کے کچھ کہنا ہے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ پر بغیر علم کے کوئی کہنے میں آتا ہے۔ اور بلکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، جو بندہ کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے نا اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دے، معاف کر دیں، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ برباد کر کے رکھ دے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بند کرنے والے؟ لوگوں کے لیے رحمت کی توقع بھی رکھو، رحمت کی دعا بھی کرو، ہدایت کی دعا بھی کرو، اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی۔ اگر تم ہدایت پر ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری کوئی ہمت نہیں ہے۔ اگر تم خیر پر ہو، خیر کا کوئی کام اللہ نے تم سے کوئی لے لیا یا لے رہے ہیں، تو اس پر اتراؤ مت، اس معاملے میں دوسروں کو حقیر مت سمجھو۔ ہاں دوسروں کے بارے میں یہ دکھ تکلیف کا ہونا کہ فلاں شخص یہ کام کر نہیں رہا، اس کو یہ کرنا چاہیے، دین کا کام ہے، لیکن اس کے بارے میں حقارت سے اور اپنے اعمال کو اونچا بنا کر پیش نہ کرو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، کہیں چھن نہ جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ یہ ہے اندھی تقلید، اور یہ بڑی خطرناک تقلید ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پر چلوں گا جس پر میرے آبا و اجداد چل رہے ہیں،
یہ وصف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین کا بیان کیا، اور ہر اس قوم کا یہ وصف تھا جو قوم راہ حق سے گمراہ ہو گئی۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، یہی بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی، اور یہ بات تمام انبیاء کی قوموں نے کہی جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، جو گمراہی پر تھی۔ ان سب نے جو باتیں عمومی کہی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم نے جس چیز پر اپنے آباء و اجداد کو پایا اب تو اس پر چلیں۔ تو دلیل کے مقابلے میں کسی کا بھی ریفرنس دینا، کسی کا بھی ریفرنس، آباء و اجداد تو دور کی بات ہے، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا ریفرنس دینا دلیل کے مقابلے میں، یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، اتباع، دیکھیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ تعلیمات کی اتباع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو صرف پڑھیں، قرآن محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور رات دن قرآن پڑھتا ہے، کئی قرآن ختم کرتا ہے ہفتے میں، مہینے میں، دنوں میں، ایک دن میں، لیکن اس نے کبھی قرآن کریم پر تدبر کی اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس نادان نے قرآن کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ابھی تک۔ اگرچہ اس کو قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا، ایک ایک حرف کے بدلے نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا، اس سے یہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، اور قرآن میں ہر جگہ پر ایسا ہی ارشاد ہے، اتبعوا، یہ نہیں کہا اقرأوا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم پڑھو جو اللہ نے نازل کیا، نہیں، اتبعوا، اتباع کرو۔ اس لیے کچھ لوگ مشورہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ کروانے کا، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں اور یہ کہنا چاہیے کہ بچے کو حفظ کروانے کے بعد قرآن کے معنی، مفاہیم، تفسیر، ترجمہ نہ پڑھانا بڑی غلطی ہے۔ آپ نے اتنا اللہ نے توفیق نصیب کر دی، اتنی دور تک پہنچ گئے کہ بچے نے حفظ کر لیا، اب اس بیچارے کو اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ جو میں نے حفظ کیا ہوا اس کا معنی اور مفہوم کیا، تو کیا فائدہ، مقصد تو حل نہ ہوا۔ تو مقصد تب پورا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو معنی اور مفہوم بھی سکھائیں۔ اسی طرح یہ ضروری ہے ائمہ کے لیے کہ ان کو تو ہر دن وہ اپنی اس تعلیم میں آگے بڑھیں، قرآن کے معنی، مفہوم، ہر دن اس کے بارے میں مطالعہ کریں، اور ان کو کم از کم پورے قرآن کا، کیونکہ کسی بھی جگہ سے انہیں تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان۔ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ طوطے کی طرح رٹا ہوا قرآن، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہو تو کیا ہو، اس میں فہم اور تدبر ہو، اور فہم اور تدبر کا مقصود کیا ہے، اتبعوا، اتباع، پیروی، عمل۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتباع اسی چیز کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ کسی چیز کی عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، یعنی آباء و اجداد ہدایت یافتہ اور عقل والے نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس یہ وحی کا، اللہ کا نازل کردہ علم نہیں تھا، اور جس کے پاس اللہ کا نازل کردہ علم نہ ہو وہ بندہ نہ عقل مند کہلانے کے قابل ہے، نہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور جس کے پاس یہ علم ہو اور علم ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کرے، تو وہ اس نادان اور بے علم آدمی سے بھی زیادہ جاہل ہے، کہ وہ جان بوجھ کر عمل کو ہی چھوڑ دے، وتیرہ بنا لے بے عملی کو اپنا۔ غلطی کوتاہی کا ہو جانا کبھی کبھی یہ اور بات ہے، اور اس سے استغفار کرنا، اس سے رکنے کی کوشش کرنا اور بات ہے، لیکن ایک بندہ باوجود جاننے کی عمل نہیں کرتا، پتہ ہے اس کو اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے، اس کے باوجود عمل نہیں کرتا، وہ تو بہت خطرناک حد تک بڑا ہوا ہے۔ وہ پیچھے والی آیت میں جو فحشاء کا لفظ استعمال ہوا، کہیں وہ اس میں شامل نہ ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کتاب اللہ اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی اتباع کرنی چاہیے، اور یہ معلوم ہی ہے، پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکا کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں جس طرح سے قرآن ہے اسی طرح سے حدیث بھی ہے۔
دونوں کی اتباع سے انسان صحیح، کامل اور وہ مسلمان بنتا جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں سے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔